السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 روزہ تجوید کورس کا آج دوسرا سیشن ہے۔ آج الحمدللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم مخارج الحروف پڑھیں گے۔ دوسرا لیسن مخارج الحروف۔ کل ہماری جو بات پہنچی تھی وہ یہ تھی کہ تجوید الحروف میں 2 چیزیں ہیں، ایک مخارج الحروف ہیں اور دوسری چیز ہے صفات الحروف۔ مخارج الحروف اور صفات الحروف یعنی حروف کے نکلنے کی جگہیں کون کون سی ہیں اور حروف کی صفات حالتیں کون کون سی ہیں۔ تو آج ہم مخارج الحروف شروع کرتے ہیں۔ جب یہ کمپلیٹ ہو گئے انشاءاللہ پھر ہم صفات الحروف کی طرف آئیں گے۔ مخارج الحروف، حروف عربی کے 29 حروف ہیں۔ انگلش کے پتہ نہیں کتنے ہیں لیکن اردو کے تقریباً 36 ہیں۔ تو عربی کے 29 حروف ہیں اور مخارج ہمارے پاس جو ہیں وہ ہیں 17 مخارج ہیں۔ ان 17 مخارج سے 29 حروف کو ہم جو ہے وہ پروننس کریں گے۔ تو ان کو یاد کرنے کے 2 مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ جو بھی چیز ہو اس کو 2 انداز سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک رٹے کی شکل میں کہ انسان جو ہے وہ رٹا لگائے، مخرج نمبر 1 فلاں، مخرج نمبر 2، مخرج نمبر 3، مخرج نمبر 4، اس طرح رٹا لگا کے یاد کرے۔ وہ جلدی بھی ہو سکتا ہے یاد ہو جائیں، لیکن جتنی جلدی وہ یاد ہوتے ہیں اس سے زیادہ جلدی رٹا بھول بھی جاتا ہے۔ دوسرا انداز ہوتا ہے کہ سمجھ کر اس کو انڈرسٹینڈ کر کے اچھے انداز کے ساتھ اس کو سمجھ کے یاد کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ یاد کرنے میں تھوڑی دیر لگے لیکن وہ پھر کافی دیر تک چیز یاد رہتی ہے جس کو سمجھ کر یاد کیا جائے، ایک ٹیکنیک کے ساتھ یاد کیا جائے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم اس کو مختلف ٹیکنیکس کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں مخارج الحروف ازبر ہو جائیں، یعنی ہمیں ان کی سمجھ بھی ہو، سمجھ بوجھ بھی ہو اور ہمیں وہ یاد بھی ہو جائیں۔ کوئی اسی طرح کا طریقہ آج اپناتے ہیں ہم۔ اچھا، یہ ہمارے پاس 17 مخارج ہیں۔ ہم ان کی تقسیم کر لیتے ہیں، یعنی 17 کو کم کرتے ہیں۔ جب ہم 17 کو کم کریں گے وہ بن جائیں گے 5، جس کو اصول مخارج کہتے ہیں۔ مین مخارج، اصول مخارج، وہ کتنے ہیں؟ 5۔ 17 کو ہم نے 5 پر ڈیوائڈ کر دیا، 5 پر تقسیم کر دیا۔ جو زیادہ بوجھ لگ رہا تھا 17 بہت زیادہ لگ رہے تھے تو ہم نے ان کو 5 میں جو ہے وہ تقسیم کر دیا تاکہ یاد رکھنے میں، سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو۔ تو پہلا مخرج ہمارے پاس ہے جوف۔ ٹھیک ہے، جوف کہتے ہیں منہ کا اندرونی حصہ، منہ کا جو خالی حصہ ہے، اندرونی حصہ ہے، اس کو کہتے ہیں جوف۔ دوسرا ہے حلق، یعنی کہ گلا۔ اچھا، اس کی جو اصطلاحات ہیں ان کو بھی ہم نے اچھے انداز سے ساتھ پروننس کرنا ہے، اس کی ادائیگی ہم نے اچھے کرنی۔ اس کو حلق نہیں کہنا بلکہ حلق گلا۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا ہمارے پاس مین مخرج ہے، وہ ہے لسان، یعنی زبان۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو یہ اصطلاحات یاد کرنے میں دشواری ہو، تو میں ان کی اردو بھی بتا رہا ہوں، تو اردو اگر یاد کرنے میں بھی ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ آپ کو یہی اصطلاحات یاد ہوں گے تو پھر ہی آپ کی تجوید اچھی ہوگی۔ آپ اردو کے اندر بھی اس کے نام یاد کر سکتے ہیں۔
جوف یعنی کہ منہ کا خالی حصہ، حلق گلا، لسان زبان. اچھا اس کے بعد ہے شفتان. شفتن ایک ہونٹ اور شفتان دو ہونٹ. خیشوم ناک کا بانسرا، ناک کا اندرونی بانسرا، نرم ہڈی سے بولتے ہیں یا بانسرا بولتے ہیں. تو ہمارے پاس یہ 5 مین مخارج ہمارے سامنے ہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ 5 مخارج 29 حروف، اب 29 جو حروف ہیں ان کو بھی تقسیم کرتے ہیں ان 5 کے اوپر، ان کے گروپس بنا دیتے ہیں. جس طرح ہم نے یہ 17 کو 5 میں تقسیم کیا، اسی طرح 29 کو بھی ان 5 میں تقسیم کرتے ہیں تاکہ ہمارے مخارج جو ہیں وہ اچھے انداز کے ساتھ ہمیں یاد ہو جائیں. اچھا ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے مین مخارج بنائے ہیں، بڑے مین مخارج بنائے ہیں، اصول مخارج بنائے ہیں، ان کے ذیل میں سب مخارج کتنے کتنے آتے ہیں اور حروف کتنے آتے ہیں. بات کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کریں تاکہ بات جو ہے وہ ہمیں ذہن نشین ہو جائے، ہمیں سمجھنے میں دشواری نہ ہو. ہم نے جو 5 یہ بنائے ہیں اصول مخارج، ہم دیکھیں گے کہ ایک ایک مخرج میں سب مخارج کتنے آ رہے ہیں اور حروف کتنے آ رہے ہیں. اب ہمارے پاس پہلا جو مخرج ہے جوف، اس میں دیکھتے ہیں سب مخارج کتنے ہیں اور حروف کتنے ہیں. جوف مین مخرج ہے اور اس میں سب مخرج بھی ایک ہے، وہ ہے جوف ہی. اس میں جو حلق ہے دوسرا مخرج مین، اس کے اندر مزید سب مخارج 3 ہیں. سب مخارج کتنے ہیں جی؟ 3. اور اسی طرح جو آگے ہے لسان، لسان کے اندر جو سب مخارج ہیں وہ ہیں 10. ٹھیک ہے. اسی طرح آگے ہے شفتان، شفتان میں بھی سب مخارج کتنے ہیں؟ 2. اور خیشوم آگے آتی ہے بات، وہ ایک اس میں مخرج نہیں ہوگا خیشوم، وہ تو ساؤنڈ ہے، وہ بھی ایک ہی ہے لیکن حروف نہیں ہوتے اس میں، صرف ساؤنڈ ہی ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک ہی اس کا مخرج ہے. اب آپ آتے ہیں کہ حروف کتنے کتنے ہیں. یعنی جوف ایک جو مین مخرج تھا اس میں سب مخرج بھی ایک ہے اور اس میں حروف بھی دیکھتے ہیں کتنے ہیں. ایک جوف جو مخرج ہم نے کہا اس میں 3 حروف ہیں. ٹھیک ہے. اب حلق اس کے اندر 3 سب مخارج ہیں، حروف کتنے ہیں؟ 6. لسان اس میں 10 مخارج ہیں اور حروف کتنے ادا ہوتے ہیں؟ 18 حروف ادا ہوتے ہیں. شفتان میں 2 مخارج ہیں اور حروف 4 ادا ہوتے ہیں. خیشوم میں سب مخرج بھی ایک ہے اور حرف کوئی بھی نہیں. اب دیکھیں ہم نے جو تقسیم کی ہے وہ سمجھنے میں تھوڑی سی ہمیں آسانی دے گی، کیونکہ ہم نے 17 مخارج کو 5 مخارج میں تقسیم کر دیا اور 29 حروف کو بھی 5 حصوں میں ہم نے تقسیم کر دیا، تاکہ ہمیں صرف یہ تو کم از کم پتا ہو کہ جوف کے اندر ایک مخرج ہے اور 3 حروف ہیں. ایک مسئلہ حل ہو گیا. اب ہم کہتے ہیں جی حلق دوسرا مین مخرج ہے، اس میں 3 مخارج ہیں اور 6 حروف ہیں، تو 4 ہمارے مخارج حل ہو گئے اور 9 ہمارے حروف حل ہو گئے. آگے لسان کی طرف آتے ہیں، تیسرا مخرج، اس میں کہتے ہیں جی 10 مخارج ہیں اور 18 حروف ہیں، تو ہمارے مخارج کتنے حل ہو گئے؟ 14 مخارج ہمارے حل ہو گئے اور 27 ہمارے حروف حل ہو گئے. آگے شفتان، اس میں 2 مخارج ہیں، 4 حروف ہیں.
تو کیا ہو گیا، 14 اور 2 16 مخارج ہمارے حل ہو گئے، اور یہ 27 اور 4 کتنے ہو گئے، 31، یعنی کہ حروف ہمارے پاس بڑھ گئے۔ اب ہم نے کہا تھا 29 حروف ہیں اور 17 مخارج ہیں، تو اب یہاں تو 31 حروف ہو گئی ہیں۔ اب یہ 29 سے 31 کیسے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ابھی ہم ڈیٹیل کی طرف آتے ہیں تو اس بات کو واضح کریں گے کہ 29 سے 31 کیسے حروف ہو گئے۔ تو چلیے ہم ایک ایک مخرج، جو مین مخرج ہے، اس کی ہم تفصیل کی طرف جاتے ہیں۔ جی، پہلے ہمارے پاس جو مخرج ہے وہ ہے جوف۔ جوف کیا ہوتا ہے، یہ دیکھیں آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہوگا، جوف ہوتا ہے منہ کا خلا، منہ کا خالی حصہ، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے کہا تھا کہ اس میں سب مخرج بھی ایک ہے اور حروف اس میں 3 ہیں۔ حرف پہلا ہے الف، دوسرا ہے واو مدہ، اور تیسرا ہے یا مدہ، یعنی الف، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف کب مدہ ہوتا ہے، جب الف سے پہلے زبر آئے گی۔ واو کب مدہ ہوتا ہے، جب واو ساکن سے پہلے پیش آئے۔ یا مدہ کب ہوتا ہے، جب یا سے پہلے، یا ساکن ہو، اس سے پہلے زیر ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کو آپ مزید سمجھتے ہیں، یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ اب الف مدہ، الف مدہ میں منہ ہمارا بالکل کھلتا ہے، منہ بالکل ہمارا اوپن ہوتا ہے، تو آواز آسانی کے ساتھ، سانس آسانی کے ساتھ نکلتا ہے، تو یہ ہے با، با، ٹھیک ہے۔ اور واو جب مدہ ہوتی ہے تو ہونٹ گول ہو جاتے ہیں واو کی وجہ سے، ٹھیک ہے، واو کی وجہ سے ہونٹ گول ہو جاتے ہیں، یہ بھی واو مدہ کا بھی مخرج ہے، ٹھیک ہے، پیش کا بھی مخرج ہے۔ اب پہلا جو تھا یہ زبر کا مخرج بھی ہے اور الف کا مخرج بھی ہے، اس لیے کچھ جو قراء ہیں وہ مخارج کو بہت زیادہ طوالت دیتے ہیں، یعنی وہ حرکات کے مخارج کو بھی بیان کرتے ہیں۔ اب ہم نے کہا نا 17 مخارج ہے، جب ہم نے کہا 17 مخارج ہے، اب 3 چیزیں اور سامنے آ گئی ہماری، کہ زبر کا مخرج، پیش کا مخرج اور یا کا مخرج۔ اب ہم نے صرف یہاں جو بات کی تھی وہ الف، واو اور یا کی بات کی نا، اب الف، واو، یا مدہ میں ہمیں زبر، پیش اور زیر کا مخرج بھی سمجھ آ رہا ہے۔ اب یہاں الف کا مخرج ہے اور یہی بھی زبر کا مخرج بھی ہے، زبر کو منہ کھول کے پڑھا جاتا ہے۔ واو کا مخرج تو واو مدہ کا تو مخرج ہے ہی، لیکن یہ پیش کا مخرج بھی ہے، کہ جس حرف کے اوپر بھی پیش آئے گی ہمیں ہونٹ گول کرنے پڑتے ہیں، جس حرف کے اوپر بھی پیش آئے گی ہمیں ہونٹ گول کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یا مدہ ہے، اب یا مدہ کا مخرج ہے جی نیچے والا ہونٹ نیچے کی طرف ہم جھکائیں گے، یا جب مدہ ہوگی نیچے والا ہونٹ ہم نیچے کی طرف مائل کریں گے۔ اب مائل کریں گے، اب یہ جو آپ کو وائٹ ہوا سے نظر آ رہی ہے یہ نیچے کی طرف مائل ہے۔ اب یہ زیر کا مخرج بھی ہے، زیر جس حرف کے اوپر زیر ہوگی ہم نے اس کو نیچے والی ہونٹ کو نیچے کی طرف مائل کرنا ہے، جھکانا ہے، تاکہ زیر احسن انداز کے ساتھ پروننس ہو۔ اب ایک ہے بازر بی، بازر بی، اور ایک ہے بازر بے، بے، بی، بے۔ اب اس کی اچھی پروننس کیا ہے، بی۔ اچھا، اس کو آپ نا ایک اور انداز سے سمجھیں، زیر کی جو پروننس ہے اس کو ایک اور انداز سے سمجھیں۔ جب آپ نے زیر کو ادا کرنا ہے نا، مثال کے طور پر با کے نیچے زیر ہے، کسی بھی حرف کے ساتھ، حرف کے نیچے زیر ہے
اب آپ نے اس حرف کے ساتھ چھوٹی یہ لگانی ہے، حرف کے ساتھ چھوٹی یہ لگانی ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پرونونس اچھا ہوگا، یعنی کہ اگر با کے جو زیر لگائیں اور آگے چھوٹی یہ لگائیں نا، وہ کیا بنے گا؟ بی، بی۔ اگر آپ بڑی یا لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ بے۔ چھوٹی سے یا لگائیں گے تو بی، بڑی یا لگائیں گے تو بے۔ تو بے بڑی یا کے ساتھ پڑھنا غلط ہے، پروننسیشن اس کی صحیح نہیں ہے۔ اس کو اچھا پروننس کرنا ہے تو آپ کو چھوٹی یہ لگانی پڑے گی، جس سے بی ہوگا۔ تو یہ یا مدہ کا مخرج بھی ہے، یا مدہ کا مخرج ہے جوف۔ اس کو پروننس کیسے کرنا ہے کہ چھوٹی نیچے والی جو آپ نیچے والا ہونٹ ہے اس کو نیچے کی طرف مائل کرنا ہے، نیچے کی طرف آپ نے مائل کرنا ہے، تو ادا ہوگا بی، بی۔ چھوٹی یہ بڑی یہ لگائیں گے پھر غلط ہوگا، بے، بے۔ اس کو پڑھیں گے بی، اس کو کیسے پروننس کریں گے؟ با، منہ کھول کر، بو، ہونٹ گول کر کے، بی، نیچے کا ہونٹ نیچے کی طرف مائل کر کے۔ تو یہ 3 حروف ہیں، مخرج اس کا کیا ہے جی؟ جوف۔ 3 حروف مخرج ہمارے پاس کیا آیا؟ جوف آ گیا۔ اچھا جی، ہمارا پہلا جو آج کا مخرج تھا وہ تھا جوف، جس کو ہم نے اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو ابھی ہم انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ دوسرا ہمارے پاس مین مخرج جو ہے وہ ہے حلق، یعنی کہ گلا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ گلے سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں اور گلے کے اندر اور مزید کتنے جو ہے وہ ہمارے پاس مخارج ہیں۔ جی، ہم نے کہا حلق کے اندر 3 سب مخارج ہیں اور 6 حروف ہیں، 3 سب مخارج اور 6 حروف۔ اب اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ اب آپ کو تصویر ایک نظر آ رہی ہوگی گلے کی بنی ہوئی، ٹھیک ہے؟ فرسٹ میں ہے غین خا، جو ہماری زبان کی جڑ ہے نا، اسے فوراً ہی گلے کا فرسٹ حصہ شروع ہو جاتا ہے، شروع والا غین خا۔ اب سیکنڈ جو سینٹر والا حصہ ہے وہ ہے عین ہا، اور لاسٹ میں جو ہے اس کو کہتے ہیں حمزہ اور ہا، ٹھیک ہے؟ یعنی فرسٹ میں غین خا، سیکنڈ میں عین ہا، اور لاسٹ میں حمزہ ہا۔ اچھا، اور اس کو ہم واضح کرتے ہیں، جو ہم نیچے سے اوپر آتے ہیں، نیچے سے اوپر کی طرف آتے ہیں، یعنی کہ جو لاسٹ ہے، لاسٹ گلے کا جو پوائنٹ ہے وہ ہے اقصی حلق۔ کیا ہے؟ اقصی حلق، یعنی گلے کا دور والا حصہ، گلے کا دور والا مخرج کیا ہے؟ اقصی حلق۔ اور اقصی حلق کہا بھی اس لیے جاتا، اقصی کا لفظی مطلب بھی یہی ہے کہ دور، اقصی دور، دور کا کنارہ، اس لیے اس کا نام بھی اقصی حلق پڑا کہ زبان کے اعتبار سے، کیونکہ حلق کے بعد لسان آ رہا ہے نا، تو زبان کے اعتبار سے یعنی لسان کے اعتبار سے حلق کا سب سے دور والا مخرج۔ اس میں 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا۔ آگے ہے جی وسطی حلق، وسطی حلق یعنی کہ سینٹر، گلے کا درمیان والا حصہ، اس میں عین اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ آگے ہے ادنی حلق، یعنی آگے جو کہ زبان ہے، آگے والا اس کا مین مخرج لسان، لسان کے اعتبار سے گلے کا سب سے قریب والا مخرج ادنی حلق،
یہ کون سا پوائنٹ ہوتا ہے؟ جب ہماری زبان کی جڑ ہے تو گلا سٹارٹ ہوتا ہے، تو وہ اس کا پوائنٹ ہے ادنی حلق، اس میں غین اور خا۔ اب دیکھیں یہ اس تصویر کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ جو پوائنٹ بلو کلر کا ہے یہ والا، یہ ہمارا گلے کا سب سے لاسٹ والا ہے، لاسٹ والا، ٹھیک ہے؟ تو لاسٹ والا ہمارا پوائنٹ ہے حمزہ ہا، جہاں سے ہمارا سینہ شروع ہوتا ہے اور گلا ہمارا ختم ہوتا ہے، لاسٹ والا پوائنٹ حمزہ ہا، ٹھیک ہے؟ اور سینٹر والا پوائنٹ جس کو ہم آپ دیکھیں تو ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے گلے کے سینٹر میں نا، باہر نکلی ہوئی ہڈی ہوتی ہے ہلکی سی، تو اس کو کہتے ہیں وسطی حلق، گلے کا سینٹر، گلے کا درمیان والا حصہ، ٹھیک ہے؟ اور تیسرا ہے ہمارے پاس ادنی حلق، جہاں زبان کی جڑ ہوتی ہے اور گلا ہمارا ختم ہو جاتا ہے، جو کہتے ہیں ادنی حلق۔ اب اس کو پرونونس کیسے کریں گے؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، غین خا۔ اب ان حروف کی جب ہماری وہ آئے گی نا کہ مختلف حروف کے مختلف حالتیں، اس میں اس کی ہم زیادہ مشق کریں گے، کیونکہ ہم ایک حرف کو تقریباً 22-23 صورتوں میں پڑھتے ہیں، تو اس کا مخرج بھی حل ہو جاتا ہے اور صفات بھی حل ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ ایک اور آپ کو میں طریقہ بتاتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ہمیں حرف کا مخرج صحیح انداز سے سمجھ آ جائے، ہم کیسے اس کی پریکٹس کریں تاکہ حرف کا مخرج ہمیں ازبر ہو جائے، اس کو آپ کم از کم 3 صورتوں میں پڑھیں۔ نمبر 1 حرکت کے ساتھ، یعنی زبر کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ حمزہ زبر آ، ایک آپ کریں ساکن کر کے، شروع میں حمزہ لے کر آئیں، اس حرف کے اوپر آپ جزم لے کر آئیں، مثال کے طور پر اگر ہم سمجھیں آ، حمزہ زبر حمزہ آ، یا حمزہ زبر عین آ، آ، یا حمزہ زبر غین او، او، اور مخرج ذہن میں رکھیں کہ غین کا مخرج کیا ہے؟ ادنی حلق، ٹھیک ہے؟ اور تیسرا اور سب سے امپورٹنٹ اور سب سے مؤثر افیکٹو جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جس حرف کا مخرج ازبر کرنا ہے اس کے اوپر شد لگائیں، یعنی دیکھیے گا حمزہ زبر غین او، غین زبر غا، او غا، او غا، کیونکہ جب شد لگتی ہے تو حرف ڈبل پڑھا جاتا ہے، جب شد لگتی ہے تو حرف ڈبل پڑھا جاتا ہے اور مخرج میں تھوڑی دیر رکا جاتا ہے، مخرج میں تھوڑی دیر رکا جاتا ہے، تو مخرج ایکٹیو ہو کر اور ازبر ہو کر ادا ہوتا ہے اغا، اخا، احا، اعا، ٹھیک ہے؟ اہا، ا، ٹھیک ہے؟ تو جزم لگانے سے مخرج جو ہے وہ زیادہ اچھا ہو جاتا ہے، زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، تو یہ انداز جو ہے نا آپ نے اپنانا ہے۔ جی امید ہے کہ آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی، تو آگے چلتے ہیں۔ تیسرا ہمارے پاس جو مین مخرج ہے وہ کیا تھا؟ لسان۔ تو لسان میں مخارج بھی بہت ہیں اور حروف بھی کافی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آپ سمجھ لیں، اس کو آپ اچھی طرح انڈرسٹینڈ کریں، کیونکہ یہ بہت اہم ہے سمجھنے کے لیے، یاد کرنے میں بھی تھوڑا سا پرابلم بنتا ہے، تو ہم اس کو تھوڑا سا ٹیکنیکی انداز کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ اس کو ازبر کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
ہماری بات آپ کے ذہن میں ڈال دے، آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ باقی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم تو کوشش کر سکتے ہیں۔ چلیے جی، اس کو ہم لسان کو آج حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ لسان آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے آپ کو تصویر میں، ٹھیک ہے؟ اس کے 10 مخارج ہیں، سب مخارج اس کو بولتے ہیں، اور اس میں 18 حروف ہیں۔ اچھا، ہم ایسا کرتے ہیں جس طرح ہم نے پہلے 5 میں ڈیوائیڈ کیا تھا نا، یعنی کہ 17 مخارج کو ہم نے 5 مخارج میں تقسیم کیا تھا، تو بات سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی لگی تھی۔ اسی طرح ہم نا اس کیا نام لیتے ہیں، اس 10 مخارج کو بھی نا 5 میں تقسیم کرتے ہیں، اس کے جوڑے بنا دیتے ہیں 5، اور حروف کی بھی تقسیم کر دیتے ہیں تاکہ یہ لسان ہمیں سمجھ آ جائے۔ یہ ہمارے پاس 5 جوڑے ہیں، لسان کے مخارج کے ہمارے پاس 5 جوڑے ہیں۔ مین مخارج جو لسان کے مین مخارج ہیں نا، وہ ہیں 5، ٹھیک؟ ویسے 10 تھے، ہم نے 2 ان کے جوڑے بنا دیے تاکہ بات سمجھنے سمجھانے میں آسانی ہو۔ اچھا جی، سب سے پہلا مخرج ہے اس کا اقصی لسان۔ اقصی لسان یعنی لسان کے بعد کون سا مین مخرج ہمارے پاس ہے؟ شفتان۔ تو شفتان کے اعتبار سے زبان کا سب سے دور والا مخرج اقصی، جس طرح ہم نے حلق میں بات کی تھی، اقصی کا مطلب ہوتا ہے دور، دور کا کنارہ، دور کا حصہ۔ تو اقصی لسان یعنی زبان کا سب سے دور والا مخرج۔ دوسرا ہے وسط اللسان یعنی زبان کا سینٹر، ٹھیک ہے؟ تیسرا ہے حافۃ اللسان۔ حافۃ اللسان کا مطلب کیا ہے؟ زبان کا موٹا حصہ۔ طرف اللسان زبان کا کنارہ یا زبان کا باریک حصہ۔ راس اللسان زبان کی نوک، زبان کا سرا، ایک جڑ ہوتی ہے اور ایک سرا ہوتا ہے۔ اچھا، حافہ کسے بولتے ہیں اور طرف کسے بولتے ہیں؟ لسان تو سمپل سی بات ہے، آسان بات ہے کہ یہ زبان کی جو جڑ ہے، یعنی کہ سوری زبان کی جو نوک ہے نا، زبان کا سیرا، زبان کی نوک، زبان کا یہ جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں راس اللسان، ٹھیک ہے؟ طرف اللسان کہتے ہیں زبان کا باریک حصہ، یہ والا، ٹھیک ہے؟ زبان کا باریک حصہ۔ زبان حافہ کہتے ہیں زبان کا موٹا حصہ، زبان کا موٹا حصہ۔ اس کو میں تھوڑا سا ریپیٹیشن شاید استعمال کروں بار بار چیز کو سمجھانے کی، اس لیے کہ آپ نے حافہ اور طرف کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرنا ہے تاکہ آگے والے حروف جو آ رہے ہیں نا، ان کے مخارج سمجھنے میں آسانی ہو۔ حافہ کہتے ہیں زبان کا وہ والا حصہ جو داڑوں کی رینج میں آتا ہے، داڑوں کی رینج میں آتا ہے۔ اور طرف اللسان زبان کا کنارہ یا زبان کا باریک حصہ، اس کو کہتے ہیں جو دانتوں کی رینج میں آتا ہے۔ ہم اگر دیکھیں نا اپنے دانت اور جڑیں دیکھیں تو پہلے دانت ہیں کتنے؟ 6 اوپر ہیں، 6 نیچے ہیں، یہاں تک دانت کی حدود ختم ہو گئی ہے۔ زبان کو اچھی طرح اگر آپ زبان منہ میں لٹائیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو فیل ہوگا کہ آگے والا جو زبان کا حصہ ہے، سائڈوں والا اور آگے والا، یہ دانتوں کے ساتھ لگ رہا ہے۔ تو آپ یہ بات ازبر کر لیں، جو جو حصہ زبان کا آپ کے دانتوں کے ساتھ لگ رہا ہے، آٹومیٹکلی آپ نہیں لگا رہے ہیں، زبان کو لٹایا ہوا ہے، آٹومیٹکلی جو حصہ دانتوں کی رینج میں آتا ہے وہ ہے طرف اللسان، زبان کا باریک حصہ۔ اور جو زبان کا آٹومیٹکلی داڑوں کے ساتھ ٹکراتا ہے، داڑوں کی رینج میں آتا ہے، اس کو کہتے ہیں حافہ لسان، ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ آپ کو اس بات کی سمجھ
آ گئی ہوگی. اب اس نقشے میں سمجھیں، آپ کو مزید جو ہے نا وہ بات، اس کو ہم دیکھتے ہیں. ایک منٹ یہ لیتے ہیں. اب یہ والا حصہ ہے نا، یہ تھوڑا سا موٹا کر دیتے ہیں. یہ شروع سے لے کر یہ ضاحک پہلی داڑ ہے، آخر سے لے کر شروع تک یہ والا حصہ زبان کا جو داڑوں تک آتا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں حافہ. اس کو بھی حافہ بولتے ہیں. اس طرف سے جو داڑوں تک آتا ہے اس کو کہتے ہیں حافہ. ٹھیک ہے. اب یہ والا جو دانتوں کے ساتھ ہے نا، دانتوں کے ساتھ زبان کا حصہ، اس کو کہتے ہیں طرف. کیا کہتے ہیں؟ طرف. اور یہ جو کنارہ ہے، ٹھیک ہے، یہ جو کنارہ، یہ دو دانتوں کے ساتھ جو ٹکراتا ہے، دو دانتوں کے ساتھ جو ٹکراتا ہے، جو کہتے ہیں رأس اللسان. اب بات مزید واضح ہو گئی کہ حافہ لسان کسے کہتی ہیں؟ جو داڑوں کی رینج میں آئی. طرف کہتی ہیں جو دانتوں کی رینج میں آئے. اور رأس کہتے ہیں جو دو دانتوں کی رینج میں آئے. ٹھیک ہے جی. اب جو ہم نے 5 کیے تھے نا، 5 حصے بنائے تھے زبان کے، وہ آپ کے سامنے بھی نظر آ رہے ہیں. اقصی لسان یہ بڑا، زبان کی جڑ. حافہ یہ جو میں نے آپ کو تفصیل بتائی کہ داڑوں کی رینج میں آ رہی، دونوں سائڈیں. وسط سینٹر زبان کا. اور طرف یہ بریک کنارہ سارا. اور راس اللسان یہ دو دانتوں کے ساتھ آتا ہے. 5 ہم نے جو حصے کیے تھے زبان کے، وہ آپ کے بالکل سامنے ہیں. ٹھیک ہے جی. چلیں جی آگے چلتے ہیں. اچھا، میں نے کہا تھا اقصی لسان سب سے پہلا زبان کا مخرج، مین اقصی لسان. اس میں مزید 2 مخارج ہیں اور 2 ہی حروف ہیں. اقصی لسان میں مزید 2 مخارج ہیں اور 2 حروف ہیں. ایک قاف کا مخرج ہے، جو کہتے ہیں اقصی لسان، یعنی زبان کی جڑ اوپر نرم تالو پہ لگے. یعنی کہ تالو جہاں سے ہمارا شروع ہوتا ہے، اگر ہم دیکھیں نا تالو کی 2 صورتیں ہیں. شروع والا تھوڑا سا نرم ہے، شروع والا جو تالو ہے وہ نرم ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں تصویر میں تالو کی یہاں سے لے کر یہاں تک، ایک منٹ پینسل پکڑوں، یعنی یہاں سے لے کر یہ تالو ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے تالو اور یہاں تک آتا ہے. یہ جو ماس سکن کلر ہے نا، یہاں سے تالو نرم ہے یہاں تک. اگر تو زبان کی جو جڑ ہے نرم تالو پہ لگتی ہے، تو نقطوں والا جو قاف ہے، جس کو ہم موٹا قاف کہتے ہیں، پر قاف کہتے ہیں، یہاں سے ادا ہوگا قا، اق، اق. ٹھیک ہے. ایک بات ہوگی. دوسرا جو مخرج ہے وہ ہے کاف کا، ڈنڈے والا کاف. اس کا مخرج صرف یہی ہے کہ اقصی لسان منہ کی جانب اوپر کا تالو، اوپر تھا، حلق کی جانب اوپر کا تالو یعنی نرم تالو. اور یہ ہے اقصی لسان منہ کی جانب اوپر کا تالو یعنی سخت تالو. یہ دیکھیں آپ کو تصویر میں بات نظر آ رہی ہوگی. یہ میں نے کہا تھا نا یہاں سے تالو شروع ہوتا ہے یہاں تک ہے، اور یہ والا نرم حصہ ہے یہ. ٹھیک ہے. یہاں زبان لگانی ہے آپ نے سخت تالو، جہاں سے یہ والا جو پوائنٹ ہے، یہاں پہ آپ اگر زبان کی جڑ لگاتے ہیں، کا قو، کیا قو کا. اچھا ایک آپ نے اور چیز اس میں آپ دیکھنی ہے، یہ زبان دیکھیں نا آگے سے اٹھی ہوئی ہے، زبان آگے سے اٹھی ہوئی ہے اور یہ نیچے کی طرف مائل ہے. یہ بلا کیوں ہوا؟ کیونکہ قاف میں ایک صفت ہے جس کو ہم کہتے ہیں استعلاء.
وہ آگے آئیں گی صفات جب ہم بات کریں. استعلا اٹھنا بلند، تو زبان یہاں بلند ہوتی ہے، یہاں استفال ہے نیچے کی طرف مائل ہوتی ہے. کاف بریک، اس لیے کاف بریک ہوتا ہے، قوف موٹا ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر آپ نے زبان کو بلند کرنا ہوتا ہے. تو پھر سمجھ رہے ہیں اس کو، نقطوں والا جو قاف ہے آپ نے زبان کی جو جڑ نرم تالوں کی طرف حلق کی طرف لگانی ہے، اور جو ڈنڈے والا کاف بریک ہے وہ آپ نے زبان کی جڑ سخت تالوں کی طرف منہ کی طرف لگانی ہے اور زبان کے نیچے کی طرف مائل کرنا ہے تاکہ وہ باریک ادا ہو. اور نقطوں والا جو قاف ہے یہ پر ادا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اقصی لسان ہم نے سمجھنے کی سمجھانے کی کچھ کوشش کی. جی آگے چلتے ہیں. یہ آپ کو تصویر ایک اور بھی سامنے آ گئی ہے کہ اگر آپ زبان کی جڑ کو یہ ادھر لگائیں گے حلق کی طرف تو قاف، اگر سخت طرف کی طرف لگائیں گے تو کاف. وسط اللسان، اس میں جیم ادا ہوتا ہے، شین ادا ہوتا ہے اور یا غیر مدہ ادا ہوتی ہے. وہ جب ہم مین پڑھ رہے تھے مین مخارجہ تو ہم نے کہا تھا نا کہ یہ تو ہم نے کہا تھا کہ 29 حروف ہیں تو 31 کیسے ہو گئے. آپ کو سمجھ آئی کہ یا 2 مرتبہ آیا ہے. یا کی حالت دو ہوتی ہے نا، ایک یا ہوتی ہے مدہ، اس کا مرض کیا تھا جوف، یا دوبارہ پھر آ گئی، یا دوبارہ یہاں پہ آ گئی ہے جب یہ یا غیر مدہ. مدہ کب ہوتی ہے؟ واو ساکن سے پہلے پیش آئے. تو یا غیر مدہ کب ہوتی ہے؟ جب یا سے پہلے زبر آ جائے، جس کو یا لین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح واو بھی 2 مرتبہ آئے گی. واو ہم جو جوف میں پڑھ کے آئے ہیں 1 مرتبہ واو شفادان میں آئے گی، اس لیے 29 سے 31 حروف ہو گئے. تو وسط اللسان اس میں 3 مخارج ہیں. نمبر 1 جیم، نمبر 2 شین، نمبر 3 یا غیر مدہ. غیر مدہ کو لکھنا ضروری ہے کیونکہ مدہ کا مخرج اور ہے اور غیر مدہ کا مخرج اور ہے. اب دیکھیں تصویر کی طرف. جیم کا مخرج کیا ہے؟ وسط اللسان، اوپر کا تالو. یعنی کہ یہ ہمارا جو وسط اللسان ہے نا، جیم شین یا ہم نے کہا وسط اللسان مین مخرج تھا، سب مخرج بھی اس میں ایک ہے. کون سا؟ وسط اللسان اور اوپر کا تالو. حروف کون سے ادا ہوتے ہیں؟ 3، جیم شین اور یائے غیر مدہ. اب ان کا مخرج کیا؟ وسط اللسان اور اوپر کا تالو. تصویر دیکھیں. جیم، پہلی تصویر جیم کی ہے. ٹھیک ہے. یہ زبان کا سینٹر اوپر تالو پہ لگ رہا ہے سخت تالو کی طرف. شین، یہ بھی زبان کا سینٹر ہے اوپر تالو پہ لگ رہا ہے. یا، یہ بھی زبان کا تالو ہے اور زبان کا سینٹر ہے اور اوپر تالو پہ لگ رہا ہے. یعنی 3 حروف کا ایک ہی مخرج ہے. کیا؟ وسط اللسان اور اوپر کا تالو. ٹھیک ہے. مشکل تو نہیں ہے کوئی. آگے چلتے ہیں. میرے خیال سے مخارج جہاں تک آج رکھتے ہیں ہم